السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ درود و سلام رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ حسنین کریمین کی عظمت، شان اور ان کے پیغامات کا سنا، اور آج اس مختصر وقت کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کا پیغام اور ان کے منہج کو اپنانے کا پیغام۔ سب سے پہلے جانیے صحابہ کرام کون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، جانثار، وفادار، جنہوں نے بحالت ایمان
اپنے پیارے آقا مدنی کی زیارت کی ہے، اسلام قبول کیا، پھر اسلام پہ جان دی، یہ صحابہ اکرام ہیں۔ دنیا میں یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے چنا ہے، جن کو تربیت تعلیم دی ہے تو محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ کس قدر عظمت، کس قدر مقام رکھنے والیاں یہ ہستیاں، جن کو اللہ رب العزت نے حزب اللہ کہا کہ یہ میری جماعت ہے، جن کو یونیورسٹی دی پڑھنے کے لیے اس کا نام بیت اللہ ہے، اور جو ان کو نصاب اور سلیبس دیا، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ کتاب اللہ ہے، اور امتحان لینے والے ممتحن خود اللہ ہیں، اور بعد میں رزلٹ آتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی۔ یہ سابقون الاولون، سبقت کرنے والے نیکیوں میں، آگے بڑھنے والے نیکیوں میں، صدقہ خیرات کے عمل میں پیش رہنے والے، میدان جہاد میں کود جانے والے، اللہ کے یہ مقرب بندے یہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے پیارے محبوب، آج سے 1500 سال پہلے جب کفر و ضلالت کا اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، میں نے اس ظلم کی دور میں، اس تاریکی کے دور میں، اس گمراہی کے گھٹا ٹوپ دور میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، جب کسی کا امن تباہ کیا جاتا ہے، شراب سود جوا عام ہے، میں نے اس معاشرے میں، اس قبیلے سے میں نے تمہیں چن کر کچھ ساتھی دیے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان کو قرآن مجید کی تلاوت سنا دیجیے۔ معلم اعظم نے ان کو تعلیم بھی دی، معلم اعظم نے ان کی تربیت بھی کی، ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو پاک صاف بھی کیا، اور اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندے بنا دیا۔ خوبصورت دل رکھنے والے صحابہ اکرام، قرآن مجید اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، کسی کا کوئی امتحان لیتا ہے، کسی کا کوئی امتحان لیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ ہوں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، وہ تقوی طہارت میں سب سے آگے ہیں، وہ عبادت میں سب سے آگے ہیں، وہ صوم و صلاۃ میں سب سے آگے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا، ان کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری، گناہ سے دوری، گناہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے امتحان میں کامیاب ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں اللہ ان کو مغفرت بھی دیتا ہوں، ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہوں، اور اجر عظیم سے بھی نوازتا ہوں۔ جن کی زندگی اللہ کے لیے، اور جن کا جینا اللہ کے لیے، جن کا مرنا اللہ کے لیے، جن کا ہر پل ہر ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرا، تربیت میں گزرا، اللہ فرماتے ہیں اس کا صلہ تو میں نے دینا ہے نا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اجر عظیم کی شکل میں اللہ رب العزت ان کو صلہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے یہ ایمان کا مرکز ہے، دل میں ہی
انسان کا عقیدہ ہے، دل ہی میں خواہشات آتی ہیں، قلب سلیم، قلب منیب، اگر اللہ رب العزت نے جس جماعت کو عطا کیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تیرے اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا تھا۔ ان کا ایمان اتنا قیمتی ہے، دنیا جہاں کے سارے ایمان ایک سائڈ پہ آ جائیں، ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے ایماندار تھے، اتنے ایمان میں پختہ اور راسخ تھے، ان کا یقین اتنا اونچا تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کوئی پیمانہ نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا تھا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اس ایمان کو میں نے ان کے قلوب کی زینت بنا دیا، ان کے دلوں کی زینت۔ جس طرح میں اور آپ خوبصورت لباس پہنتے ہیں، عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے، جانثاروں کے لیے ایمان کو دلوں کی زینت بنا دیا۔ نفرت کرتے تھے کفر سے، نفرت کرتے تھے وہ برائی سے، نفرت کرتے تھے وہ نبی کی نافرمانی سے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وہ فسق و فجور، لڑائی جھگڑے سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ نے پھر ڈگری دی، نفرت تم بھی کرو برائی سے، نفرت تم بھی کرو کفر سے، نفرت تم بھی کرو فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے سے۔ اولئک هم الراشدون، جو اہل ایمان کی صف میں آتے ہیں اور اہل ایمان سے محبت، کفر سے نفرت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے، اللہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ کفر اور فسق اور عصیان کی نفرت ڈال دے۔ آج میرا ایمان لٹ چکا ہے، آج غیرت ایمانی مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ کس چیز نے ختم کی ہے؟ کثرت زہد نے ختم کی ہے۔ بے ایمانی میری نس نس میں رچ چکی ہے۔ ہم موڑ، ایک زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں جس پہ ہم دغا نہ کرتے ہو، فراڈ نہ کرتے ہو۔ یہ عریانی، یہ فحاشی کا فتنہ اس قدر عام ہوا کہ ہمارے ایمان کو گندلا کرے جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو جا رہی ہے۔ اگر تم منہج صحابہ اپنانا چاہتے ہو تو پھر ایمان کو اپنے سینوں میں جگہ دیجیے، مشن صحابہ اپنانا چاہتے ہو تو پھر ایمان کو اپنے قلوب و اذہان پر اس کا رنگ چڑھا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان ابو بکر جیسا، عمر جیسا، علی حیدر کرار جیسا، حسنین کریمین جیسا، عشرہ مبشرہ جیسا اور صحابہ اکرام جیسا ایمان بنا لو گے، فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ یہ معیار دیا۔ اللہ کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ کائنات کے لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ وہ متبع سنت تھے، نبی کی سنتوں پہ کٹ مرنے والے تھے، وہ اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے تھے۔ ہم چیک کریں، یہ لمحہ فکریہ ہے، کیا میرا ایمان ان کے ایمان جیسا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان کے عقیدے جیسا ہے؟ کیا میرا توکل ان کے توکل جیسا ہے؟ کیا میرا صبر ان کے صبر جیسا ہے؟ کیا میرا ذکر ان کے ذکر جیسا ہے؟ کیا میری فکر ان کی فکر جیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس بات کی فکر کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا ایمان تب ہی قابل قبول ہوگا جب اس معیار پہ اترے گا جس طرح صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔
اللہ رب العزت دنیا میں وہ خوش نصیب لوگ جو صحابہ اکرام تھے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو جان چکے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو جان چکے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کس کے بارے میں محبت ہے، کس کے بارے میں نفرت ہے۔ اللہ ان کی جانچ کر چکے تھے، اس لیے وہ تھے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، جو دلوں میں ایمان رکھنے والے، اور اسی طرح اللہ، رسول اور فرشتوں پر ایمان رکھنے والے صحابہ اکرام تھے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تھے جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حاجت روا، مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ صحابہ اکرام سے عملی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے مشن کو اپنایا جائے، ان کے منہج کو اپنایا جائے۔ ان کا منہج اللہ ایک ہے، ان کا منہج اللہ کے علاوہ کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ ان کا منہج یہ تھا، ان کا مشن یہ تھا، ساری کائنات میں اگر کوئی عالم الغیب ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان کا یہ منہج تھا، ان کا یہ مشن تھا، ساری کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات میں اگر کوئی رہنمائی کی بات ہے تو یہ کتاب اللہ کی بات ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ان کا یہ منہج تھا۔ اس بات پہ غور کیجئے کہ صحابہ اکرام کا منہج یہ ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا منہج تھا کہ ساری زندگی نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، ان کی نماز نبی کی نماز ہے، ان کا دین نبی کا دین ہے، اور ان کا اسلام نبی کا اسلام ہے۔ اور دین اسلام اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دین کو من و ان ہمارے تک پہنچانے والے اگر ہیں تو وہ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کو اگر زندگی سے، اس دین سے، اس تاریخ سے نکال دیا جائے تو دین ہم تک سلامت نہیں پہنچتا۔ اگر ہمیں کوئی بدعتوں سے بچانے والے ہیں تو یہ صحابہ اکرام ہیں، رسومات سے نفرت دلانے والے ہیں تو یہ صحابہ اکرام ہیں، صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس دینے والے ہیں تو یہ صحابہ اکرام ہیں۔ کھانے کا سلیقہ، کھانے کا طریقہ اگر کسی نے سیکھا ہے صحیح معنوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سیکھا ہے۔ صحابہ اکرام کو معمولی نہ جانیے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہر وقت، ہر پل، ہر ساتھ ان کا توکل، بھروسہ، یقین ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ زبان پہ ترانہ ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ترانہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس طرح کا توکل اپنائیں، اللہ پر اس طرح کا اعتماد اور بھروسہ کریں۔ آج میں نے دنیا کی کتابوں پر، دنیا کے بابوں پر، دنیا کے مزاروں اور غاروں پر توکل اعتماد کر لیا ہے، نہیں کیا تو اللہ پر نہیں کیا۔ گھر سے نکلے، کام یاد ہے، کام کی جگہ یاد ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہ وقت یاد ہے، میں نے فلاں تاریخ پہ فلاں کام کرنا ہے، نہیں یاد تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ سب کچھ یاد ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ یاد نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ صحابہ اکرام کا مشن اپنائیں، صحابہ اکرام کی عظمت کو سننے والوں، ان کا مشن یہ ہے کہ توکل کرنا تو اس ذات پہ کرنا، مرنا تو اسی کے لیے ہو کر مرنا۔ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ پورے دین پہ اگر کسی نے کوئی عمل کر کے دکھلایا ہے تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جس کو صحابہ محمد کہا جاتا ہے۔ طوبی لمن رآنی، خوشخبریاں ہیں، خوش نصیب ہیں یہ لوگ جنہوں نے میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا، جن کو تابعین کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں، بہترین دنیا میں اگر کوئی جماعت، بہترین
اگر کوئی زمانہ ہے تو وہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جن پر حالیہ دور میں لوگ کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1400 سال 1500 سال بعد میں آنے والی نسل ان کے اوپر زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ ان زبانوں کو بند کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ محبوب بندے جن کا مرنا جینا اللہ کے لیے تھا، جن کی رجوع توبہ اللہ کے لیے تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ التوبہ میں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اگر کسی نے توبہ کا درس سیکھنا ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھیے۔ وہ تھے، آواز اونچی ہوئی ہے، ثابت بن قیس نام ہے، کہا جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میں اس کے ایمان پر، اپنے آپ کو سزائیں دیتا ہے، اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے، جنگلوں کا رخ کرتا ہے، پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ میں کیا کر بیٹھا؟ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی آواز ہے، میں بدبخت بد نصیب ہوں، میرے اعمال تو ضائع کر دیے گئے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، کہا میرے محبوب کے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ ان گستاخوں کے لیے ہے، ان نافرمانوں کے لیے ہے جو نبی کی آواز سے اونچی آواز کرتے ہیں، جو نبی کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیتے، جو گستاخ، ان کے اللہ اعمال دنیا میں ضائع کر دیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پریشان نہ ہو، تیری مغفرت ہے، تیرے لیے اجر عظیم ہے۔ پیچھے رہ جاتے ہیں تبوک سے، روتے روتے دن گزر جاتے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یہ صحابہ اکرام کا مشن اور منہج تھا کہ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، غلطی کا انسان، خطا کا انسان پتلا ہے تو رب کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رب کی جانب رجوع کرنے والا بنائے۔ وہ زبان سے سچ بولنے والے تھے، وہ توبہ کرنے والے تھے، وہ ذکر کرنے والے تھے، وہ قبر کی فکر کرنے والے تھے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون، یہ ساری صفات ان میں تھی۔ وہ سجدہ بھی کرتے تھے، وہ نیکی کا درس بھی دیتے تھے، وہ رکوع بھی کرتے تھے، وہ سجدے بھی کرتے تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون، ان کے چہروں پہ نشان نظر آتے تھے کہ یہ رکوع کرنے والی جماعت ہے، یہ سجدے کرنے والی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام کا مشن اور منہج یہ ہے کہ وہ نمازی تھے، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو نمازی نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے، آج کا پیغام، صحابہ اکرام ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اپنے بچوں کو نماز پہ لگاتے رہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میرا بھی صبح و شام نماز میں نظر آئے، میرا بچہ مجھے مسجد میں نظر آئے، میرا بیٹا مجھے صف اول میں نظر آئے، میرا بیٹا نمازیوں کی صف اور جماعت میں نظر آئے، تاکہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب مل سکے۔ رب کی رضا کو وہ اپنی رضا سمجھتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا رب ناراض ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، چلو رب ناراض ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ یہ مشن تھا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام کا یہ مشن اپنانے کی توفیق دے۔ رسومات کو ترک کیجئے، نفرت کیجئے بدعات سے۔ اپنوں سے نفرت ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن سنت مصطفیٰ سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اللہ کے لیے گردنیں کٹوانے والے۔ سورہ انفال، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ہجرت بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، جو جہاد بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ راہ خدا میں مجھے بھی ہجرت کرنے کی توفیق دے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ حضرات، رب کے دین کی مدد کرنے والے، اور اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ،
یہ اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے اور دین والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ امداد کرنے والے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا مشن تھا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں آپس میں محبت کرنا، اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، کسی دوسرے کے کام آنا، یہ صحابہ اکرام کا مشن تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسروں کے لیے ہدایت اور دوسروں کے لیے بہترین راستہ تھے، جن کو اللہ رب العزت نے معیار بنا کر پیش کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہاری نماز، تمہاری توحید، تمہارے اعمال، تمہاری حج زکوٰۃ، تمہارے صوم و صلاۃ صحابہ اکرام جیسے بن جائیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم دنیا کے ہدایت یافتہ بن سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لکیریں کھینچی جاتی ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، ایک سائیڈ پہ، کوئی شمال کی جانب، کوئی مشرق کی جانب، کوئی جنوب کی جانب، ایک درمیان میں سیدھی لائن کھینچ دی جاتی ہے۔ کہا یہ جنت کا راستہ ہے، باقی سارے راستے گم ہونے والے ہیں، جو ان راستوں میں چلا گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ جس راستے کو میں سیدھا کہہ رہا ہوں یہ جنتی راستہ ہے، اور صحابہ اکرام اس راستے پہ چلنے والی جماعت کا نام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایک مرتبہ فکر کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس سیدھے راستے پہ چلے گا وہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ میں محمد الرسول اللہ کا راستہ اور میرے صحاب کا راستہ ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پہ لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے۔ حضرات، اللہ کی راہ میں دکھ اٹھانے والے، آپس میں نرم دل، نفرت کرنے والے، اشداء علی الکفار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے، نماز تہجد پڑھنے والے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، میں اللہ ہوں کہ ان کو ڈگریاں دے رہا ہوں، میں انہیں اجر عظیم سے نوازوں گا۔ میں اللہ ہوں جو ان کو یہ ڈگریاں دے رہا ہوں کہ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ میں اللہ ہوں جو ان کو یہ ڈگری دے رہا ہوں اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ میں اللہ ہوں جو ان کو یہ ڈگری دے رہا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، اگر کسی نے سچے اور پکے مومن دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کو ڈگری دے رہا ہوں کہ اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیما، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی، آپ نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں سن لو، ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر میرا جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان میرا جنتی شہزادہ ہے، علی فی الجنہ، علی میرا جنتی شہزادہ ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ میرا جنتی شہزادہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں زبیر جنتی ہے، سعد اور سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی نبی کے ساتھی آئے ہیں یہ سارے ہی جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ جنت دینی ہے، وہ جنت دینی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جس جنت کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ یہ دنیا میں کامیابی کی دلیل ہے، ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، کامیاب اگر جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ ابو بکر سارا مال لے کے آ جاتے ہیں اور عمر پیچھے آدھا مال لے کے آتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے، نماز تہجد پڑھتے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ کہا گھر میں جاتے سکون نہیں آتا، یہ مشن دیا دنیا میں رہنے والوں نبی کی سنت سے محبت کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ رفاقت مصطفیٰ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے تو صحابہ اکرام کے مشن کو اپناتے رہنا، اسی میں میری اور آپ کی فلاح اور کامیابی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے خالق و مالک صحابہ اکرام کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔